ایک اور بچپن کا واقعہ ہے، آپ وہاں پر کھیل رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے، 7 بوڑھی عورت ہے اس کے، وہ دونوں آ کر رسول اللہ کی پاک بارگاہ سے آ کر واپس جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت حسین دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بابا خیر ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ حسین جو بچپن میں بھی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، پوچھا بابا رو کیوں رہے ہو؟ اور وہ آگے سے کہتے ہیں بیٹا رو کیوں نہ؟ کہا وجہ رونے کی کیا ہے؟ کہا میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، بابا خیریت ہے؟ لجپال نبی کی پاک بارگاہ میں آیا تھا۔ کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا خالی لوٹ کے جا رہا ہوں۔ کہا کیا لینے آئے تھے؟ بزرگ کہتا ہے، بوڑھی عورت کہتی ہے اتنی عمر ہو گئی، اللہ نے اولاد نہیں دی، ہم آئے تھے اولاد کے لیے۔ حسین فرماتے ہیں بتائیے پھر آ کر کیا کہا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے حسین، اے بچے، ہم نے آ کر کہا ہے اے نبی لجپال بتائیے اللہ نے ہماری تقدیر میں اولاد لکھی ہے کہ نہیں لکھی ہے؟ حضرت حسین فرماتے ہیں پھر کہا لجپال نبی نے فرمایا ہے تمہاری تقدیر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی۔ حضرت حسین فرماتے ہیں بابا آپ کی داڑھی سفید ہونے والی، آپ کا سر سفید ہونے والا، کمر جھکنے والی، اتنا سفر کر کے آئے اور مانگنے کا پتہ طریقہ سریقہ نہ آیا۔ کہا بیٹا کیسے؟ فرمایا حسین نے اس بچپن عالم میں فرمایا حسین نے بابا آپ نے جا کر یہ کہنا تھا کہ ہم آئے ہیں تیری بارگاہ میں، اے لجپال نبی تیری بارگاہ میں اگر کوئی دن کو آئے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، دوپہر آئے اسے بھی عطا کرتا ہے، شام آئے اسے عطا کرتا ہے، رات آئے اسے عطا کرتا ہے، اپنا آئے تو اسے بھی دیتا ہے، اگر پرایا آئے تو اسے بھی عطا کرتا ہے، رشتہ دار آئے اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر بغیر رشتہ دار ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ماننے والا ہے کلمہ گو ہے اگر وہ مانگتا ہے اسے بھی عطا کرتا ہے، اگر جو کلمہ نہیں پڑھتا غیر مسلم ہے مخالفت کرتا ہے آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، فرمایا اگر وہ بھی تیری بارگاہ میں آ جائے خالی نہیں لوٹ کے جاتا۔ اے نبی لجپال میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں لہذا اولاد لینے آیا ہوں۔ حسین فرماتے ہیں اے بابا اگر تم یہ کہہ دیتے تو میرا لجپال نبی، میرا نانا، میری ماں کا بابا تمہیں کبھی خالی نہ لٹاتا۔ اس کائنات میں اللہ کے بعد جو ہستی اللہ نے جو فرمائی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ جو اللہ کی پاک بارگاہ سے مانگے اللہ تبارک و تعالی خالی نہیں لٹاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے خزانوں کی کنجیاں نبی لجپال نبی کو دے دی ہیں، میرے نانا جان کو دے دی ہیں۔ اگر تو یہ مانگتا تو میرا یقین تھا کہ تو خالی نہ لوٹتا اور حسرت لے کر تمنا لے کر رو رو کے واپس نہ جا رہا ہوتا۔ پھر خیال آیا حسین اتنا بچپن ہے اور اتنی پاکیزہ بات کی ہے، اتنی دانائی والی بات کی ہے، اتنی علم والی بات کی ہے، تو کہا آؤ دوبارہ چلتے ہیں لجپال نبی کی بارگاہ میں، دوبارہ اسی طرح مانگتے ہیں جیسے حسین نے بتایا ہے، جیسے اس بچے نے بتایا ہے۔ حسین فرماتے ہیں بابا اب وہاں جانے کی ضرورت نہیں، ابھی یہی گھر پر جو ہے وہ موجود رہو۔ ادھر سے حسن پاک قریب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں اے بھائی جان یہ واقعہ ہے۔ حسن پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ کی بارگاہ سے انہیں کیوں نہ ہو اولاد لے کے دیں۔ بتایا جاتا ہے، مورخ لکھتے ہیں حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 1 عطا فرما، حسین پاک فرماتے ہیں اللہ اسے 2 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 3 عطا فرما، حسین پاک کہتے ہیں اللہ اسے 4 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 5 عطا فرما، حسین پاک کہتے ہیں اللہ اسے 6 عطا فرما، حسن پاک کہتے ہیں اللہ اسے 7 عطا کر۔ حسین پاک ابھی بولنے لگتے ہیں، وہ بابا وہ بزرگ آگے بڑھ کر حسین پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے اے حسین لجپال، اے سخی گھرانہ میں مان گیا ہوں، میرے لیے یہ 7 ہی بہت ہے۔ فرمایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی حسن اور حسین کے بچپن کے عالم میں مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو یکے بعد دیگرے 7 بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہے لجپال نبی کے نواسوں کا ہی بچپنا، کہ بچپن میں بزرگ کو سکھانا ہے تو ٹوکا نہیں ہے، روکا نہیں ہے، یہ نہیں کہا یہ غلط ہے، ادب ملحوظ خاطر رکھا، ادب پہلا کرینہ ہے۔ سید ذات تمام لوگوں سے باقی ساری برادریوں سے افضل والا شان والے ہیں، لیکن جو درس نبی لجپال نے دیا ہے اس مطابق جنہوں جو چلے ہیں، جنہوں نے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا ہے،
پھر ان کی شان ہی نرالا ہے، ان کا طریقہ، ان کا انداز ہی اعلیٰ ہے۔ اور فرمایا آج تو اگر سگا باپ جو ہے اگر وہ کوئی بات کر رہا ہو تو بیٹا اسے ٹوک دیتا ہے سارے لوگوں کے سامنے، ساری برادری کے سامنے، کہ بابا میں جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تو جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ میں آج کے مطابق بات کر رہا ہوں، تو پرانے دور کے مطابق بات کر رہا ہے، تو پہلے کی بات کر رہا ہے، میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ اور الفاظ زبان سے ایسے نکالے جاتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ بابا میرا سٹیا گیا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں ہے، اسے اب بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے طریقہ ہی نہیں ہے۔ سکے باپ کو کہہ رہے ہیں، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، اگر تمہارا باپ تمہیں کچھ کہہ دے، جھڑک دے، تو فرمایا اس کے سامنے اف بھی نہ کرو، اس کو یہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ تو ادھر سخی گھرانہ حسین ہے، سخی گھرانے کا فرد اس باغیچے کا پھول ہے، اس باغیچے کی کلی ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ وہ ایک عام بزرگ کو بتا رہے ہیں کہ بابا وضو ایسے کرتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ طریقہ ہمارا ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے طریقے پر ہی چلو۔ وہ بزرگ آگے سے جب دیکھ کر پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ سخی گھرانہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو باب ذی وقار یہ حضرت حسین